جی توجہ دلاؤ نوٹس جناب اسامہ قادری صاحب آئٹم نمبر 3 پیش کریں۔ وزیر انچارج برائے خزانہ محاصل کی توجہ۔ وزیر انچارج برائے خزانہ و محاصل کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلائیں گے جو ملک میں کرپٹو کرنسی کے لیے انضباطی فریم ورک تشکیل نہ دینے سے متعلق ہے۔ جی جناب، جی علی محمد خان صاحب جی بہت شکریہ جناب۔ آپ بیٹھ جائیں پلیز، آپ زیادہ ہوشیاری نہ دکھائیں، مجھے پتہ ہے وہ جواب مل چکا ہے۔ آپ بیٹھ جائیں، آپ کو میں کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں۔ آغا رفیع اللہ صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز، آپ بیٹھ جائیں، میں ایجنڈے پہ ہوں، ایجنڈے پہ کام کر رہا ہوں، بس آپ بیٹھ جائیں۔ جی علی محمد خان صاحب۔ جی بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ آپ کو مزاری صاحب ابھی موقع دے رہا ہوں، ان کے کہنے پہ ان کو چھوڑ دیں آپ انہیں۔ جی آپ درمیان میں جو ہے وہ آرام سے، آپ بھی معزز ایک رکن ہے اسمبلی کے، آپ کسی اور کے لیے نہ چمچہ گیری کریں نہ کچھ کریں، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ جی تو پھر آپ کس لیے بول رہے ہیں؟ آپ تم چمچہ ہے، چلے بولو علی محمد خان۔ علی محمد خان صاحب بولو۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ جو کالنگ اٹینشن پہ جو ایشو انہوں نے اٹھایا ہے، سر تھوڑا ہاؤس ان آرڈر ہو جائے، اب اس میں کیا جواب دوں گی؟ آرام سے تحمل سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، بات کرو، آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ جی علی محمد خان صاحب آپ بیان کریں۔ ایک دو باتیں کر لوں۔ آپ بات کریں، بات کریں۔ سر اس ایشو پہ سر آپ ابھی جو بھی بولو، غصے میں بول رہے ہو، پیار سے بولو، پیار سے بولنا سیکھو، صحیح ہے؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں چاہوں گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین بیٹھی ہیں وہ اس بات پہ جو آنریبل ممبر نے بات کی ہے اس کو کنڈیم کریں، کیونکہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک خاتون کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست بھی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ ماضی میں ایک ایسا بھی ان کی جماعت میں ممبر تھا، جب اس نے مسلم لیگ نون کے بارے میں کوئی بات کی تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو اپنی پارٹی سے نکال دیا۔ تو اس کلچر کو ادھر بالکل رکنا چاہیے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو بالکل کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، اور نہ کوئی جو ہے اس طرح کی کوئی بات کو برداشت کیا جائے گا۔ آپ کو اگر کوئی ایشو ہے آپ یہاں پہ حل کریں، جس سے آپ کا ایشو ہے اس سے آپ حل کریں۔ ایک ایسی خاتون کے بارے میں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، حال ہی میں ایک جرنلسٹ نے بھی اس پہ کوئی آرٹیکل لکھا ہے جو اس کو بھی میں سٹرونگلی کنڈیم کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ملک کا کلچر نہیں ہے۔ جو سیاست میں ہیں، جو پبلک فگر ہیں، جو سیاست میں ہیں، ان پہ بات کریں۔ میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کسی اور کی بھی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں آپ مہربانی فرمائیں اس طرح کے کام نہ کریں، اور آپ جو شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے جو کنکریاں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، آپ اپنے گھر کا بھی پھر خیال رکھیں۔ اس طرح بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جس طریقے سے آپ نے چیئر کو مخاطب کیا ہے، آپ پہلی بار آئے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کے سینئر ممبران موجود ہیں، اگر آپ کو ادب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، تو ان سے تھوڑی سی سیکھ لیں کہ چیئر کو کیسے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات پہ اعتراض ہے، اس پہ آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہو کے آپ اپنا ایک مناسب طریقے سے اپنی بات کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے چیئر کو اس طرح سے ایڈریس کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں اس ایوان کی توقیر کے خلاف ہے، یا آپ کے عہد کے خلاف ہے جو آپ نے عہد لیا ہے۔ آپ پہلی بار آ گئے ہیں، غلطی سے آ گئے ہیں۔ اگر آپ کو ادب اور تمیز نہیں ہے، اپنے سینئر ممبران سے سیکھ لیں۔ یہاں کسی بھی معزز ممبر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں تک جائیں اور ان لوگوں کے بارے میں بات کریں جو کہ پبلک فگر نہیں ہے، جو سیاست میں نہیں ہے۔ میرا یہ خیال تھا، میری یہ امید تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سیاست نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ کے ان پہ بھی اثر ہو گیا۔ جی مختصر بیان کریں اسامہ قادری صاحب کا جواب کا۔ جی جو ہمارے آنریبل ممبر قادری صاحب نے بات کی ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اور ظاہر ہے اس پہ ان کے پاس پرٹیننٹ پوائنٹس بھی ہوں گے۔ میں صرف ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نیا کانسیپٹ ہے کرپٹو کرنسی۔ اس کی طرف اگر ملک نے جانا ہے، ریاست نے جانا ہے، تو ہم نے کسی نئی ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے، لیکن چونکہ بڑے ہی یہ ایک نئی چیز آئی ہے، اس حوالے سے ہماری اسٹیٹ بینک جو ہے وہ محتاط ہے، اور وہ اس پہ فوکسڈ بھی ہے۔ وی آر اوپن ٹو نیو ٹیکنالوجی، وی آر اوپن ٹو نیو وسٹاز،
بزنس اپرچونٹیز اگر ہمارے عوام کو, ہمارے لوگوں کو آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب ملتے ہیں. لیکن میری درخواست ہوگی کہ بے شک آپ اس ایشو کو جو متعلقہ فائنانس کی کمیٹی ہے اس میں بھی بھیج دیں, جہاں قادری صاحب اپنے زیادہ وہاں پہ دلائل بھی دے سکتے ہیں اور ڈیٹیل اس میں ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن اسٹیٹ بینک کا جو اس پہ ایک اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ اگر آگے بھی بڑھا جائے تو احتیاط سے بڑھا جائے, کیونکہ ابھی ایک بالکل نئی چیز ہے اور اس کے ہمارے فائنانس پہ, اس کے ہمارے ملک کی اکانومی پہ اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک اچھی ٹیکنالوجی ہو, لیکن اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے, ڈیٹیل میں غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن قادری صاحب ایک اچھی اوپینین, ایک اچھی چیز لے کے آئے ہیں, چاہتے ہیں کہ ایک نئی ٹیکنالوجی دنیا میں آ رہی ہے, کرپٹو کرنسی کی ایک نئی ایک جہد کھل رہی ہے, تو اگر اس میں پاکستانی بچوں کو, ہمارے یوتھ کو, بچیوں کو انویسٹمنٹ کے اپرچونٹیز ہیں تو وی آر اوپن ٹو دیٹ. لیکن ہم تھوڑا وی ول ٹریک دا پاتھ ویری کیئرفلی, کیونکہ ہم اس میں اتنا بڑا کوئی رسک نہیں لے سکتے. جو ان کے سوالات ہیں اس پہ بالکل بے شک کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک کا میں نے آپ کے سامنے اوپینین جو ہے وہ رکھ دیا ہے کہ وہ تھوڑے سے اس پہ بھی کیئرفل ہیں. حالانکہ عدالتوں میں بھی یہ معاملہ میرے خیال میں آنریبل کورٹس میں بھی جا چکا ہے اور ان کے اس پہ اوپینین بھی آئے ہیں. اگر مزید کوئی بات ہے آنریبل قادری صاحب کی تو بے شک جو ہے وہ کر لیں. جی جناب اسامہ قادری صاحب سوال پوچھیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں چند منٹ کے اندر جو ہے تھوڑا سا اس ایوان کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں آگاہی دینا چاہتا ہوں. تو میں اس میں بتاؤں کہ 90 کی دہائی میں اس دنیا میں بعض گشت سنائی دی کرپٹو کرنسی کی. 2013 میں کرپٹو کرنسی کو استعمال کرنے والے دنیا میں 30,000 لوگ تھے, اور جناب اسپیکر 2021 میں 56 ملین لوگ جنہوں نے کرپٹو کرنسی میں جو ہے وہ ٹریڈ کرنے لگے. جناب اسپیکر اس وقت ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے 4 ایکسچینج جو ہے کرپٹو کرنسی کے قائم کیے ہیں. ان میں سے ایک ایکسچینج جو ہے وہ وزیر ایکس کے نام سے ہے, جس کا اپنا کوائن جو ہے $172 ملین کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ اسی ایکسچینج کے ذریعے $8 کروڑ کی ملکی اور عالمی ٹریڈ جو ہے وہ ایکس وزیر کے ایکسچینج سے ہو رہی ہے. جناب اسپیکر میں یہاں ایک بتانا چاہتا ہوں اس ایوان کو کہ اس وقت پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا ایکسپرٹ وقار زکا, اس نے SEC میں ایکسچینج کھولنے کے لیے ایک درخواست دی ہے, لیکن وہ ہنوز ابھی تک توجہ طلب ہے. جناب اسپیکر جب بھارت جیسا ملک اور اس وقت دنیا کے 75 ممالک میں 24,000 کرپٹو ATMs جو ہے وہ کھولے جا چکے ہیں کہ جہاں سے کیلے اور برگر بھی خریداری کے لیے کرپٹو کرنسی کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس وقت کراچی کی NED یونیورسٹی کے وہ طلبہ انہوں نے ٹین اپ کوائن جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے. اگر پاکستان میں SEC جو ہے ایک ایکسچینج قائم کر دیتی ہے اور اس میں فائنانس ہماری منسٹری, اس میں FBR, اس میں اسٹیٹ بینک اور وہ ایکسپرٹ جو وقار زکا ٹیم, ٹین اپ کی ٹیم, اگر یہ آپس میں بیٹھ کر اس پر کوئی کنسنسس بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا وہ نوجوان طبقہ, وہ طالب علم, وہ طلبہ جن کے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں ان کو دوں گا, لیکن میں دعوے کے ساتھ یہ بات یہاں پر اس ایوان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کرپٹو کرنسی پر یہ ہمارے ادارے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ہمارے وہ نوجوان طلبہ اور طالبات پورے پاکستان کے جو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں, انہیں پھر نوکری کے لیے کسی بھی گورنمنٹ ادارے کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ وہ جو ہے اس ایکسچینج کے ذریعے, اس کرپٹو کرنسی کے ذریعے اپنے خاندان کے کفیل بھی بن سکتے ہیں. اور ملین آف ڈالر کی اگر اس پر صحیح معنوں میں کام کیا جائے تو پاکستان کو زر مبادلہ بھی مل سکتا ہے. جس طرح اسٹاک ایکسچینج میں ملکی اور بین الاقوامی لوگ جو ہے وہ آ کر وہاں پر ٹریڈ کرتے ہیں اور وہ جو ہے ٹیکس بھی اس پاکستان کو ادا کرتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی میکینزم بنایا جاتا ہے, لیکن میری یہ گزارش ہوگی کہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وقار زکا, ٹیم ٹین اپ اور ان کے اوپینین کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک, FBR اور یہ تمام لوگ جو ہے اگر آپس میں بیٹھ کر اس پر کوئی ورکنگ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اس وقت معاشی گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس کو نکالنے میں بھی مدد ملے گی. اور جو لوگ اس وقت بیروزگاری کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں, صرف $50 کی اس سے اگر ان سب کی مدد کی جائے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے گھر کے کفیل بن جائیں گے. اس کی ٹریننگ کے لیے PTV کو اگر پابند کر دیا جائے کہ وہ ہمارے نوجوان طلبہ طالبات کو اگر 15 منٹ کی ٹریننگ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ
اس کی جی بہت معاون ثابت ہوں جناب گے علی ملک کی محمد خان معیشت صاحب. سر یہ جو کرپٹو کرنسی ہے بیسیکلی دس از این الگوریدم بیسڈ انوویشن ہے اور اس میں ایک ایشو ہے کہ اس کا کوئی سینٹرل ایشور یا کوئی گارنٹیڈ جورسڈکشن اس کی نہیں ہے. ایک نئی ٹیکنالوجی ہے. اسٹیٹ بینک کی جو اس پہ ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے وہ یہی ہے کہ دے آر کیپنگ کلوز لائز آن انٹرنیشنل جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بھی. فی الحال اسٹیٹ بینک نے سر یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس میں میں پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کی اجازت سے پیرا کا صرف 2-3 لائنیں آپ کی اجازت سے. ایس بی پی prohibited its regulated entities from indulging in any investment, trading in virtual cryptocurrencies and to facilitate their customers in performing cryptocurrency activities. The decision was taken to protect its regulated entities and the depositors from undue losses, which may threaten the financial stability of the country and create systematic risks. تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا محترم قادری صاحب کو کہ ہم ایک نئی ٹیکنالوجی کے لیے بالکل اوپن ہیں لیکن اسٹیٹ بینک انٹرنیشنل جورسڈکشنز میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور اس میں جو اینٹی منی لانڈرنگ یونٹس ہیں CFT جو اس وقت FATF سے پاکستان انشاءاللہ نکل رہا ہے اللہ کے کرم سے گرے لسٹ سے نکلے گا تو ان ساری چیزوں پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. لیکن ظاہر ایک نئی ٹیکنالوجی ہے آپ اس پہ دروازے بھی نہیں بند کر سکتے. اگر قادری صاحب محترم ممبر صاحب اور ایوان کا سینس ہے کہ اس پہ مزید ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے تو آئی تھنک اس کے لیے بہتر فورم یہ ہے کہ اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں فائنانس کی ڈیٹیل ڈسکشن ہو دنیا جائے. کے بہت سے ممالک میں ابھی یہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے کمیٹی میں بھیجتے ہیں کہ ممبرز جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کریں اور